الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اسی رب سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں. وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، دین مکمل ہو چکا ہے. اب دین میں ہر نئی بات چاہے اچھی ہو یا بری ہو بدعت کہلائے گی. ہر بدعت جہنم میں لے جانے، ہر بدعت برائی ہے اور ہر برائی تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈرے ویسے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ تمہیں موت نہ آنے پائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈرے اور جب بات کریں تو سیدھی سیدھی صاف صاف بات کیا کریں. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے. سخت گرمی کا مقابلہ ہم کرتے آ رہے ہیں. ابھی موسم کچھ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. گرمی کا یہ ماحول اتنا برا ہوتا ہے، انسان کی حالت اتنی تھک جاتی ہے، اتنی زیادہ تھکاوٹ بھر جاتی ہے کہ اس گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے.
ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرد علاقوں میں ہی چلے جاتے ہیں کہ یہ ایام وہاں پر گزار لیں تاکہ سکون و اطمینان برقرار رہ سکے. جن لوگوں کو جانا نہیں ہے وہ گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں کولر کا انتظام کر لیتے ہیں تاکہ کسی طرح سے گرمی سے راحت مل سکے. اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ لوگ کچھ ایک قدم آگے بڑھ لیتے ہیں اور بہترین قسم کی اسی کا انتظام کر لیتے ہیں تاکہ گرمی سے کسی طرح سے راحت مل سکے. دنیا میں یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزارنے کے لیے، یہ معمولی سے کم درجے والی حرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے انتظامات کیے، ٹھنڈے مشروبات پیے، ٹھنڈا پانی پیا، سرد ہواؤں کو میسر کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا. لیکن انسان نے یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جہنم سے کیسے بچیں گے، اس گرمی کا مقابلہ کیسے کریں گے. ایک مرتبہ سخت گرمی پڑ رہی تھی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا، ان کی ایمان کی حرارت تھی کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جو منافق تھے، جو نام کے مسلمان تھے، جو اپنے اسلام کا ڈھونگ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ گرمی دیکھ رہے ہو کتنی ہے، اس گرمی میں نکلو گے، وہ بھی جنگ کے لیے نکلو گے. ارے نہیں بھائی نہیں، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں باہر نہ نکلنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا. ان منافقین سے کہہ دو جو گرمی کا بہانہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادتوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہنا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی خطرناک ہے، اسے کیسے برداشت کرو گے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو یہ گرمی ہو رہی ہے، سخت قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ بھی دراصل جہنم کی وجہ سے بنا ہوا ہے، جہنم کی وجہ سے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فجعل لها نفسین، نفسا فی الشتاء ونفسا فی الصیف فاما نفسها فی الشتاء فزمهریر واما نفسها فی الصیف فسموم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے، کہتی ہے پروردگار میں اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ گرمی کا اب یہ حال ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. گرمی کھاتی ہے، آگ چیزوں کو کھا جاتی ہے. جہنم کہتی ہے میرے اندر اتنی آگ بھڑکی ہوئی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے جہنم تو 2 سانسیں لے، ایک گرمی کے زمانے میں، ایک سردی کے زمانے میں. گرمی کے زمانے میں سانس باہر چھوڑتی ہے اور سردی کے زمانے میں اندر لیتی ہے. اور جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ اندر کے جانب سانس لیتی ہے تب ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے. یہ جہنم کی گرمی جو اتنی دور ہے، اس کے سانس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے. اور بعض علاقے تو اتنے گرم ہو چکے ہیں، آپ پیپر اخبارات وغیرہ پڑھتے ہوں گے کہ کل ہی کی سیاست کے پیپر میں آیا تھا کہ شوگر کے مریض فلاں مریض باہر نہ نکلے. سخت گرمی پڑ رہی ہے بعض علاقوں میں، ان علاقوں میں ان بیمار لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. حالت اتنی خراب تھی کہ کچھ صحت مند لوگ بھی بلا ضرورت اپنے گھر کے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی گرمی میں باہر نکلے. بھائی آپ کو پتا ہے یہ گرمی جس کا ٹیمپریچر آج حیدرآباد میں 35 سے 37 کے درمیان چل رہا ہے، برداشت کے باہر ہے، ہم نہیں رہ سکتے. ابھی اسی لائٹ چلی جائے، اسی اور فین بند ہو جائے تو تمام کی یہ خواہش ہونے لگے گی کہ مول صاحب کا خطبہ بھی بند ہو جائے اور اس گرمی سے راحت مل جائے. سب کی یہ خواہش ہونے لگے گی. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 2000. ہم جو برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ 35 سے 40 ہے، برداشت نہیں ہوتی، حالت خراب ہو جاتی ہے. اور 42 پر چلے جائے تو دوسرے دن کے اخبارات نیوز میں یہی خبر شائع ہوگی کہ بھائی حیدرآباد میں اتنی گرمی بڑھ گئی تھی کل. جو ٹیمپریچر آگ کا ہوتا ہے وہ 2000 ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے.
تو جہنم کی گرمی کا ٹیمپریچر اب بنا 1,00,000 قریباً 37 یا 47 ہزار بن جاتا ہے. ہم 35 30 40 کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا جیب خرچ کرتے ہیں, اے سی کولر کا انتظام کر لیتے ہیں. اللہ کے بنائی گئی آگ سے بچنے کی کوشش کرو, وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس سے بچنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. وہ آگ جس سے بچنے کی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں, اس آگ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے رب نے کبھی قرآن مجید میں کہا نار اللہ الموقدہ, یہ ایسی ویسی آگ نہیں, یہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. کہیں پر فرمایا نارن تلظا کہ یہ شعلوں والی آگ ہے, کہیں پر فرمایا نار حامیہ, کہیں پر فرمایا یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی گرمی کے مقابلے جہنم کی گرمی اتنی بڑی ہوئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا بھی آگ کی طرح لال کلر کی آگ ہوگی جہنم میں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترونها حمراء كناركم هذه لهي اسود من القار, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کی طرح لال کلر کی ہوگی؟ نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو تارکول سے بھی زیادہ کالی ہے. تارکول کسے کہتے ہیں؟ ڈامر, جس کے ذریعے سڑکیں بنائی جاتی ہے. جب اسے گرم کر کے سڑک پر ڈالا جاتا ہے دیکھیں وہ انتہائی کالا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ کالی ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اور اتنے پر یہ گرمی بس نہیں ہے میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دیا ہے اس پر. اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے دوڑے بھاگے اور جہنم کی آگ کو مسلسل بھڑکاتا رہے, تیز کرتا رہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے, سو رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی ان کے پاس آئے ہوئے ہیں. رأیت اللیلۃ رجلین, کہ 2 لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ جو بھڑکا رہا ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے, اس کا نام مالک ہے. میں جبرائیل ہوں, یہ میکائیل ہے. پروردگارہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ایک خبر دی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور خبر کیا دی گئی کہ جہنم کی آگ کو مسلسل تیز کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کا قرآن اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے کلما خبزدناہم سعیرا, کہ جب یہ آگ بجھنے کے قریب ہوتی ہے مزید ایندھن ڈال کر پہلے سے زیادہ تیز رفتار سے اسے بھڑکایا جاتا ہے. جہنم کی گرمی ہے. ہاں جہنمیوں کو کچھ ملے گا جہنم میں جانے کے بعد, گھر ملے گا. کس طرح کا گھر ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لہم من فوقہم دلل من النار ومن تحتہم دلل, کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی, ان کے نیچے بھی آگ ہوگی, چاروں طرف سے آگ میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے. انہیں لباس بھی دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار, ان لوگوں نے جو کفر کیے ہیں, وہ لوگ جو اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی ایمان کی حرارت کو نہیں بھڑکاتے ہیں, کل قیامت کے دن جب ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اللہ انہیں ایک لباس پہنائے گا. وہ لباس کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار, کہ انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور اسی آگ کے کپڑوں میں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. عزیزاں, یہ جہنم اتنی بھڑک چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب اسے میدان محشر پہ لے کر آئے گی تو اس کے آگ کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ جب اسے دیکھیں گے تو اس کی گرمی, اس کی سختی اور وہ آگ کی حرارت کی وجہ سے لوگ یہ گمان کرنے لگیں گے. سورۃ الملک میں رب نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ, کہ قریب ہے کہ یہ اپنے ہی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے.
جب اس آگ کی ہولناکی کو دیکھیں گے، اس کی پریشانی کو دیکھیں گے، تو بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اتقیاء، صحلاء، شہداء اپنے گھٹنے ٹیک لیں گے اور رب سے یہ دعا کرنے لگیں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم، اے پروردگار آج ہمیں بچا لے، آج ہمیں بچا لے، اس آگ سے ہمیں محفوظ کر لے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب و سنت کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ایمان کی حرارت کو تیزی نہیں دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے دماغ میں خیال آئے گا کہ آگ بڑی خطرناک ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں کچھ فدیہ دے دیتے ہیں، کچھ رشوت دے دیتے ہیں تاکہ اس آگ سے بچا جا سکے۔ چنانچہ سورۃ المعارج آیت نمبر 11 سے 15 کے درمیان رب نے ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس کے غصے کو دیکھ کر، اس کی حرارت کو دیکھ کر کہ لوگ سوچیں کہ فدیہ دیں، اللہ کے دربار میں رشوت دے دیں تاکہ جہنم سے بچا جا سکے۔ کیا دیں رشوت؟ جہنم بڑی سخت ہے، رشوت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ ایک کام کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو رب العالمین کے دربار میں دے دیتے ہیں تاکہ جہنم سے بچا جا سکے۔ اتنے سے ہونے والا نہیں، جہنم بڑی سخت ہے تو رشوت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ایک کام کرتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ بیویوں اور بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تاکہ جہنم سے بچا جا سکے، لیکن نہیں، یہ بھی کم ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، ایک کام کرتے ہیں، بیٹے، بیویاں، بھائیاں اور جن لوگوں نے پال پوس کر ہمیں بڑا کیا ہے ان کو بھی رب کے دربار میں دے دیتے ہیں، فدیہ دے دیتے ہیں تاکہ جہنم سے بچا جا سکے، لیکن بچیں گے نہیں۔ کیوں؟ رشوت ابھی بھی کم ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، کہ جتنا دے رہے ہیں کم ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ پورے زمین اس کے خزانوں سمیت رب کے دربار میں رکھ دیتے ہیں تاکہ جہنم سے بچا جا سکے۔ ثُمَّ يُنْجِي، اس سے نجات حاصل ہو سکے۔ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، جہنم سے آزادی حاصل ہونے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ کچھ دیر کی مہلت مل جائے، ایک آدھا منٹ مجھے مل جائے کہ اپنی زبان کو کھول دوں اور کہہ دوں کہ میری فلاں فلاں جائیداد میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس موقع پر اجازت نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم کچھ پیسے دے کر جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھجور کی ایک گٹھلی بھی اگر رب کے دربار میں دینے کی استطاعت ہو تو دے دو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ وہاں کوششیں کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ملنے والی ہے، یہاں کی تھوڑی سی کوشش بڑا رنگ لے آنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں کی زندگیاں نہیں ہوتی، وہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آنے والی ہے اور نہ ہی زندگی نظر آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے، اتنا تیز کیا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے نبی محترم ذرا بتائیں تو صحیح، انسان کے جسم کو جلانے کے لیے یہی آگ کافی تھی تو اتنا گرم کیوں کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اتنی آگ کافی تھی، اس کے باوجود اتنا گرم اس کو کیا گیا ہے۔ اب انسان اتنا چھوٹا جسم اور اتنی سخت آگ، یہ تو جسم پر بڑی ناانصافی ہوگی اور مجرمین کو عذاب بھی زیادہ دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو مجرمین ہوں گے ان کے جسم کو بڑا کرے گا تاکہ بڑے جسم پر زیادہ سے زیادہ عذاب ہو سکے۔ اب جسم کتنا بڑا کیا جائے گا؟ کندھے سے لے کر گردن کے درمیان کی مسافت 3 دن کی ہو جائے گی۔ ایک دانت ہمارا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جو لوگ عمرہ وغیرہ پر گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے احد پہاڑ قریباً 7-8 کلومیٹر کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ جلدوں کو، چمڑیوں کو خوب موٹا کیا جائے گا
اس کے بعد کہا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب یہ چمڑیاں پک جائیں گی، اتنی موٹی چمڑیاں، اتنا بڑا جسم جب جل جل کر پک جائے گی تو فوراً رب العالمین دوسری چمڑی دے گا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ انہیں عذاب کا مزہ ملتا رہے۔ جب گرمی اور یہ آگ کی ہولناکی برداشت نہیں ہوگی تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس طرف کچھ دکھ رہا ہے، شاید ہو سکتا وہ کوئی درخت ہو اور اس کے نیچے سایہ مل جائے۔ سورۃ المرسلات کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہا جائے گا جھوٹے لوگوں سے یا جن لوگوں نے اپنے بد کردار سے قرآن مجید کو جھٹلا دیا ہے، ان لوگوں سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ذرا ادھر دیکھو کچھ شاخیں نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان شاخوں کے نیچے کچھ سایہ مل جائے۔ یہ جہنمی جب ادھر دوڑیں گے اور ان شاخوں کے قریب پہنچیں گے تو وہ شاخیں بڑے بڑی چنگاریاں جہنم کی ان جہنمیوں پر پھینکے گی، اور یہ چنگاریاں کیسی ہوگی؟ کأنہ جمالۃ صفر، کہ وہ گویا کوئی محل ہے پیلے اور زرد کلر کے جو ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، یا بڑے بڑے اونٹ ہیں جو ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ چنگاریاں جہنم، جب دیکھیں گے یہاں پر بھی آرام نہیں ملا، یہاں چنگاریاں بھی اتنی بڑی بڑی ہے کہ محل یا اونٹ کے مانند ہوتی ہے، تو اب جہنم کا داروغہ جس کا نام کیا ہے؟ مالک، اس سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک اپنے رب سے کہنا کہ ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں، اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا ہمارے سے۔ وہ مالک کہے گا انکم ماکثون، تمہیں تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ جب دیکھیں گے کہ جہنم کا داروغہ مالک ہماری بات نہیں سنتا ہے تو جہنم کی نگرانی کے لیے اللہ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اب یہ پورے جہنمی ان 19 فرشتوں سے درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اے جہنم کے نگہبانوں، رب سے یہ تو کہنا کہ ایک دن کے لیے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دی جائے، لیکن انکار کیا جائے گا کہ نہیں، تمہارے عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، یہ بھی مہدی پٹنم، میں بھی مہدی پٹنم کا چھو، وہ جنت میں ہے، میں جہنم میں ہوں، پانی پوچھ لیتے ہیں، پہچان کا آدمی ہے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اپنی دولت قربان کرتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو رب کی رضا کی کوشش نہیں کرتے، بس دنیا 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 میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ رب کی رضا انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، اب اپنے پہچان کے لوگوں سے کہیں گے انفیزوا علینا من الماء، تھوڑا پانی دے دو، پی لیتے ہیں ہم۔ وہ جنت پہ بیٹھے ہوئے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہاں کا پانی اور یہاں کا کھانا دونوں رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، تمہارے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب پانی 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 کریں گے تو فرشتے نے پانی دیں گے، پیئیں گے پانی، اتنا گرم اور اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ اس پانی کے پیتے ہی، ایک گھنٹ پیتے ہی پانی کے جام کو اپنے سے دور پھینک دیں گے، اس کی شدت گرمی کی وجہ سے وہ پانی اتنا گرم ہوگا، پھینک دیں گے۔ لیکن جو ایک گھونٹ انہوں نے پیا تھا، جو ایک گھونٹ ان کے منہ میں چلا گیا تھا، اس کی گرمی، اس کی سختی اتنی زیادہ ہوگی میرے بھائیوں کہ جسم کے جس حصے سے گزرے گا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دے گا۔ اگر وہ ہمارے جبڑوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، ہمارے دانتوں کو، زبان کو اور پیٹ کے حصے سے گزر رہا ہے، تو اطراف کی تمام چیزوں کو توڑ کر رکھ دے گا اور پیخانے کے راستے باہر نکال کر پھینک دے گا، اتنا زیادہ گرم پانی ہوگا۔ یہ جہنم ہے، اس کا ہلکا عذاب یہ ہے ان احول النار عذابا ينتعل بنعليه يغلي دماغه من حرارة نعليه، کہ سب سے ہلکا، سب سے آسان عذاب جہنم کا، اس سے زیادہ مشکل عذاب کوئی نہیں جہنم میں، سب سے آسان عذاب۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان آگ کے جوتوں کی گرمی کی وجہ سے یہ کھوپڑی کے درمیان جو ہے شوربہ کیسے ابلتا رہتا ہے اس طرح وہ ابلتا رہے گا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو سوچیں
جہنم کی ہولناکیاں، اس کی گرمی، اس کی سختی کیسی ہوگی. جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. صحابہ صحابیات تھے جو جہنم سے آزادی کے نام پر اپنی زندگی کا ہر کچھ اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب بات جنت حاصل کرنے کی ہوتی ہے، اپنی دولت، اپنی نعمت، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا اہل و عیال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے اسلام پر آزادی سے عمل کے لیے مکہ المکرمہ جیسے معزز شہر کو قربان کیا. اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنا مال اثاثہ چھوڑا تاکہ اللہ کی عبادت کی جا سکے. یہاں تک کہ ان صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہمیں اپنے بیٹوں کے گردن پر تلوار چلانی پڑے تو ہم ذرا سوچنے والے نہیں، چلا دیں گے اس کے گردن پر تلوار، مار دیں گے اسے، اگر اس کو مارنے سے اللہ کی رضا ہمیں ملنے والی ہے. اتنی قربانیاں پیش کی. ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. عطا بن ابی ربا ایک تابعی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عطا جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے. کہتے ہیں دیکھو وہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی ہے، کالی عورت ہے نا، وہ جنتی عورت ہے. میں اس کا واقعہ تمہیں بتاتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہ دربار نبوی میں آتی ہے، کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، فٹس آتا ہے، میں راستہ چل رہی ہوں، فٹس آ گیا، میں گر گئی، کپڑے اتر گئے، بڑی بے شرمی ہوتی ہے اور یہ بیماری بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، مجھے ٹھیک کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفر اس کے سامنے رکھا اور کہا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ و ان شئتی دعوت اللہ تعالیٰ ان یعافیک. اے عورت اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تو اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو میں تیری عافیت، تیری صحت کے لیے دعا کروں گا. جنت کا نام سننا تھا. اس عورت نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری مجھے اب مرتے دم تک برداشت ہے، اس بیماری کے ساتھ پوری زندگی گزار لوں گی، لیکن ہاں اس بیماری کے بدلے مجھے جنت ملنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جنت ملے گی. کہا کہ اتنی دعا کریں کہ جب یہ دورہ مجھ پر آ جائے، یہ فٹس مجھے آ جائے تو کپڑے میرے جسم سے اترنے نہ پائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، جنت کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا. دو لوگ ہوتے ہیں کبھی آرام کی نیند نہیں سوتے، انہیں سکون نہیں ملتا. ایک وہ آدمی جس کے دل میں جہنم کا ڈر ہو، وہ کبھی آرام سے نہیں سوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، کہ میں نے دو لوگوں کو کبھی آرام سے سوتا نہیں دیکھا. ایک وہ آدمی جس کے دل میں جہنم کا ڈر ہو، وہ رات میں اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی جس کے دل میں جنت کی نعمت کو حاصل کرنا ہو، وہ بھی رات میں اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا پروردگار سے سوال کرتا ہے. عزیز بھائیو، یہ جہنم کی ہولناکیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، جہنم کا تذکرہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے جتنا کہا جہنم اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے تاکہ جہنم سے بچ جائیں. اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرے تاکہ جہنم سے بچ جائے. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کرے تاکہ جہنم سے آزادی حاصل ہو جائے. جہنم سے آزادی کے لیے کبھی سستی اور غفلت نہ کرنا، کیونکہ سستوں اور کاہلوں کو رب نے قرآن مجید میں کہا نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. سستی کر رہے ہو، کاہلی کر رہے ہو، اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور یہی کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ دنیا کی یہ تمام نعمتیں بیکار ہے، ہیچ ہے. حقیقی کامیابی وہ آدمی ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. ایک آدمی
دنیا پوری زندگی اس کی عیش و عشرت میں گزری، کبھی اس نے تکلیف نہیں دیکھی، کبھی اس نے پریشانی نہیں دیکھی. عشرت کی زندگی، ہر نعمت جو چاہتا تھا دنیا میں ہر وہ چیز اس کو مل گئی. پھر جب وہ مر جائے گا جہنم میں ایک لمحے کا غوطہ دے کر اسے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کبھی سکون دیکھا تھا تو نے؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم کبھی سکون نہیں دیکھا تھا میں نے. اور وہ آدمی جو پوری زندگی مصیبتوں پریشانیوں میں نکال دیا، تکلیف تکلیف تکلیف، صبر صبر پر زندگی گزار لیا، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی تکلیف کو دیکھا ہے، پریشانی کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اے رب تیرے ذات کی قسم میں نے کبھی پریشانی دیکھی نہیں. دنیا کی پریشانی کو برداشت کر لیں، جنت کے ایک لمحہ زندگی یہ تمام پریشانیاں ہمیں بھلا دے گی، یہ تمام مصیبتیں ہمیں بھلا دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں جنت والا بنائے، جنتی بنائے، جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، اللہ تعالی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں انہیں معاف فرما، کیونکہ ہم تیرے جہنم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالی جو اعمال صالحہ ہم نے کیے ہیں چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہوں، ان میں کوتاہیاں ہوں، لیکن ان اعمال صالحہ کے بدلے ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا کر، تیرے نبی کی رفاقت عطا کر، تیرے نبی کے ہاتھوں آب کوثر عطا کر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین.